آپ ہی کے گاؤں کے ایک بہت ہی عزیز معروف اور عام لوگوں میں مشہور شخصیت جناب قاری مشفاعت صاحب تاقوی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری ہوئی۔ حضرت مائی تھے سیفٹی نہ معلوم دیکھے رہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جس پروگرام پہ ناچ گانے ہوا کرتے تھے، آج الحمدللہ اتنی محنت ہوئی لوگوں کے اوپر، ہمارے جو چاہے وہ علماء کرام ہو، ہمارے گاؤں کے حفاظ کرام، علماء کرام، قراء کرام، یا پھر ہماری جو مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، تبلیغ کی اتنی محنت ہوئی الحمدللہ، ایک کریڈٹ وہی آتا ہے بس۔ یہاں نوٹنکی ہوتی تھی، وہاں جلسہ ہو رہا ہے، کتنی اچھی بات، ماشاء اللہ، پہلے جیسے گاؤں میں بہت بہت بڑا کام ہے یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ جلسہ رکھا گیا تو مجھ سے کہا گیا، اسپیشلی مجھے کہا گیا کہ قاری صاحب سب پر بولنا، تعزیہ پر نہ بولنا، اسپیشلی مجھ سے کہا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں میسج جاتا ہے کہ بولنا نہیں بولیں گے، آپ سمجھدار ہونا چاہتے ہیں، نہیں بولیں گے، تعزیہ پر نہیں بولیں گے۔ بولا وہاں جاتا ہے جہاں لوگ ناسمجھ ہو۔ آپ الحمدللہ کتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ایجوکیٹ ہو، ساتھ ساتھ میں کتنا بڑا کام کر رہے ہو آپ۔ تو یہ مجھ سے کہا گیا ہے نا، زاہد بھائی صاحب ہے نا اچھے، تو یہ ساری چیزیں نام نہیں لوں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہر ایک پروگرام کے کرنے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پروگرام کر رہا ہے، جیسے کوئی نوٹنکی کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا مقصد ہے یار ننگا ناچ کرنا، اور ہمارا یہ طریقہ ہے، رواج ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ دوسرا، اگر کوئی جلسہ کر رہا ہے، دین کی مجلس سجا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر چینجز آنا شروع ہوئی، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ سب سے پہلے اگر میں اپنی بات پہ یہاں پر رکھوں، بہت سارے ہمارے نوجوان جو کہ ویڈیوز وغیرہ میں کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے، تو میں چھوٹی بات کروں گا، ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، بس مختصر۔ ابھی قاری صاحب ہمارے جو نعت پڑھ کے گئے ہیں، الحمدللہ ہمیں یہ طریقہ بہت زبردست لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، چاہے تقریر ہو، چاہے وہ نعت ہو، چھوٹی ہو، بس لوگوں کے دل کے اندر بس جائے۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر ہمارے بہت ہی عزیز ارشد جلال شاعر اسلام جو کہ بہت مشہور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے مفتی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مفتی حذیفہ صاحب، اور بہت ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی رات میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پر آئے، اور آپ لوگوں بھی
اتنی گرمی میں یہاں پر بیٹھے تو بہت بڑا کام ہے. دیکھو اب میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں یہیں پہ. بات شروعات بس ختم. شروعات یہ ہے کہ عقیقہ ہم نے عقیقہ کیا. عقیقہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی عقیقہ کرنے کے بعد بچے کا جب عقیقہ ہوتا ہے تو اس کے کرنے کے بعد وہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں بہت ساری بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. عقیقہ کے یہ مقصد ہے. بلائیں تو بھاگ گئی, لیکن جو بلا ہمارے گھر کے اندر ہے, جو بلا ہمارے گھر کے اندر ہے, اس بلا کو تم کہاں لے کر جاؤ گے بتاؤ. جو بلائیں ہمارے اماں کے ہاتھ میں ہے, ابا کے ہاتھ میں, بڑے بھیا کے ہاتھ, سب کے ہاتھ, اس بلا کو کہاں لے کے جاؤ گے. گھر کے اندر جو سب سے زیادہ اگر کوئی فحاشی پھیلاتی ہے, اگر گھر کے اندر بھائی بہن ماں باپ کے بیچ میں انتشار پیدا کرتی ہے, تو یہ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے, یہ ہمارا لاڈلا, جس کو ہم کھانا کھاتے ہیں ساتھ میں رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تب بھی ساتھ میں رکھتے ہیں, کہیں جگر کا ٹکڑا ہم سے دور نہ ہو جائے. اور ایسا نہیں کہ یہ جو خون ہے میں اسی کو برباد کروں, ایسا نہیں کہ یہ خون خراب ہے. یہ خون آپ کے بدلنے کا, آپ کے چینج ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور یہ بہت بڑی لائبریری ہے. یہ لائبریری ہے آپ کی جیب میں ہے, اور یہ بہت بڑا شیطان بھی ہے. بس اس کو یوز کیسے کرنا یہ آپ کو آنا چاہیے. اب بات آتی ہے کہ اس کو یوز کیسے کیا جائے, ہے نا. خون ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت آسانی سے ہم اس کو چلا لیتے ہیں. جو بہت ساری ڈیوائس بولے تو جیسے لیپ ٹاپ ہے, فون ہے, کوئی بھی چیز ہے, کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, بہت آسانی کے طریقے سے اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں. اب آسانی کے طریقے سے یوز ہم کر رہے ہیں, ہمیں فری ڈیٹا بھی مل رہا ہے, کتنا سستا ڈیٹا انڈیا کے اندر ہے. تو اس کا کہیں نہ کہیں مقصد ہے, کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ ہمیں فون ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں جگر کے ٹکڑے کو کیوں دے دیا گیا, ہمیں فری ڈیٹا کیوں دے دیا گیا. اب تو ایلن مسک کا اسٹار لنک آ رہا ہے, اب تو اور فری ہے, اب تو اور فری ہونے جا رہا ہے. ایسا فون آنے والا ہے کبھی خراب ہی نہیں ہوگا, کبھی چارج ہی نہیں ہوگا, بس چلتا رہے گا آپ کا جب تک آپ زندہ رہیں. تو یہ ہمیں فری کیوں دے دیا گیا؟ فری نہیں ہے. دنیا کے اندر کچھ بھی تم کو فری نہیں ملتا ہے, کچھ بھی نہیں. اگر کوئی چیز آپ کو دنیا کے اندر کوئی بھی دے رہا ہے, آپ کا دوست ہے, بھائی ہے, رشتے دار ہے, کچھ بھی آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے, تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ چھپی ہوتی ہے. وہ ہے آپ کا اٹینشن, آپ کا وقت. کہتے نا, میں اکثر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں, اپنا 1,00,000 روپے کسی کو دے دو, لیکن 1 منٹ کسی کو نہ دو. 1,00,000 روپے دے دو, کسی کو 1 منٹ نہ دو. کسی نیتا نے, کسی ودھائک نے, کسی ڈاکٹر نے آپ سے کہا ارے چلو تو لکھنؤ ٹہل کے آتے ہیں. آپ نے کہا یار لکھنؤ ٹہلنا بھیا, آنا جانا فری, کھانا فری, چلو ٹہل کے آتے ہیں بھیا. آپ نے تولیہ ڈالی اور گھڑی پہنی اور آپ نے جوتے پہنے بہت زبردست, اور گاڑی میں بیٹھ کر کے فارچونر میں نکل لیے. دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے, چلو آنا جانا فری, کھانا فری, تم کو ہمارے ساتھ میں رہنا ہے. اب آپ بھیا ٹائی اور جوتے ووتے پہن کے نکل لیے, وہاں پر گئے. وہاں پر جانے کے آپ نے 2 بار کھانا کھایا. ایک بار اس نیتا نے, اس ودھائک نے, اس ڈاکٹر نے آپ کو کھانا کھلایا 500 روپے کا, کھلایا نا 500 روپے کا. 500 روپے کا آپ نے ایک بار کھانا کھایا. شام کو لوٹتے ٹائم اس نے آپ کو 500 روپے کی چائے پلائی. 500 روپے کی چائے پلائی تو کتنے روپے ہو گئے؟ 1000 روپے ہو گئے. پھر اس کے بعد 1000 روپے فارچونر میں بیٹھنے کے, 500 روپے جانے کے, 500 روپے آنے کے, 2000 روپے ہو گئے. آپ یہ سمجھو کہ 2000 روپے میں اس نے تم کو فری میں گھمایا, ٹہلایا. 2000 روپے میں اس نے تمہارے 12 گھنٹے خرید لیے. اس نیتا نے, اس ڈاکٹر نے آپ کے 12 گھنٹے خرید لیے. اور اس 12 گھنٹے میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو خود اندازہ تک نہیں, اور کچھ کر سکتے تھے. اس قوم کا, یہ جو ہماری قوم کا نوجوان ہے نا, بہت ٹائم برباد کرتا ہے.
ہم اپنے ٹائم کو اگر ہم یوٹیلائز کرنے لگے، یوز کرنے لگے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، تو ہمارا وقت اتنا بچ جائے گا. ٹائم ٹیبل اس کو بولتے ہیں، دن کی روٹین. اپنے وقت کو اگر ہم ایسا یوز کریں تو ہمارا ٹائم بہت بچ جائے گا اور اسی ٹائم کو ہم کسی اچھے کام میں یوز کر سکتے ہیں. دوسرا کہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، میں اپنے ماؤں کے اوپر آتا ہوں. یہاں پر جو ہمارے حضرات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تو بات کر رہا ہوں اور دن کو کروں گا. اور اس کے علاوہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں دیکھو ماؤں ہے، آپ سے میں ایک گزارش کرتا ہوں، بہت بار دوبارہ کہتا ہوں گزارش ہے، خدا رہا اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ سے لڑائی نہ کیا. اور جو ہسبینڈ لوگ بیٹھے ہیں، شوہر لوگ بیٹھے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں اپنے لڑائی کرو، کمرے بند کر لو، لڑائی کرو، بچے کو گھر سے باہر نکال دو، لڑائی کرو، خوب گالی گلوچ کرو، لیکن اپنے بچوں کے سامنے لڑائی نہ کرو. اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو گالی دو گے، نہیں مانو گے کہنے سے. ارے اگر بیوی اگر ہسبینڈ سے کہے تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں، ارے تم کون ہو تو کہنے والے، تم ہم کو سمجھاؤ گے. اچھا ہم دنیا کی نہیں مانتے، تمہاری کیوں مانیں گے؟ لوگ اگر کہیں تو اس مرد کو برا کم لگتا ہے، اگر بیوی اس کو سمجھانا شروع کرتے تو اس کو برا زیادہ لگتا ہے. تو لڑائی کرو لیکن بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کرو. اور گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اپنی بچیوں سے کہتے ہیں بیٹی بچی ڈانس کرو، دیکھو گانا چل رہا ہے، ڈانس کرو. جب بچی ڈانس کرتی ہے تو پیچھے جو شیطان بیٹا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، کہتے تو یہاں سے بیج بویا جا رہا ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ، یہاں سے بیج بویا جا رہا ہے. ارے تم کو اس نے گالی دے، تم بھی گالی دے دو. یہاں سے گھر بگڑتے ہیں، یہاں سے گھر ٹوٹتے ہیں. آگے چل کے تمہارا بچہ تم کو گالی دے گا، تمہاری ماں کو گالی دے گا. اور یہ بہت سینسیٹیو باتیں ہیں، بہت معتبر باتیں کہہ رہا ہوں، اس کو سنو اور سمجھو غور سے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. مصر کے اندر بہت پہلے گھر بنائے جاتے تھے کہ وہاں پر حاملہ عورتیں آتی تھیں. ان گھروں کے اندر جو مائیں ہماری ہوتی تھی، بہنیں ہوتی تھیں، پیٹ سے ہوتی تھی، وہ حاملہ ہوتا ہے تو وہ ہماری مائیں جاتی تھی، گھر کے لوگ ان کو بھیجتے تھے. کچھ گھر جسے آج کل مدرسے ہوتے ہیں نا، بچے بھیج جاتے ہیں، بچیاں بھی جاتی ہیں، تو وہاں پر کچھ ایسے گھر بنائے جاتے تھے. تو وہ ان گھروں کے اندر حاملہ عورتیں بھیجی جاتی تھی اسپیشلی اس لیے کیونکہ وہاں 24 گھنٹے 24 آورس کے اندر دین کی تعلیم ہوتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی اعلیٰ سے، اور نبیوں کے صحابہ کے قصے سنائے جاتے تھے. مصر کے اندر یہ ہوتا تھا. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا تھا؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد ایک ریسرچ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے جو ماں اس گھر کے اندر جاتی تھی، قرآن کی تعلیم سنتی تھی اور سمجھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، قرآن سنتی تھی، جو بچہ پیٹ میں تھا اس کی پرورش وہیں سے کی جا رہی تھی. پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے اثرات بچے پر نظر آتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ہم نے ختم کر دیا. ختم کرنے کے بعد یہودیوں نے اس کو اپنا لیا. کیسے اپنایا؟ میں اسرائیل کے بھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا یہودیوں کی، ابھی ایک ہفتہ پہلے ریسرچ پڑھ رہا تھا. تو دیکھو ریسرچ پڑھنے کا سب سے اچھا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیوز کے اوپر ہوائی باتیں سنیں. جو وہاں پر جو ڈیٹا ہوتا ہے نیوز کے اوپر، یہ ویڈیو نیوز ہے، بہت ساری جو نیوز ہے وہاں پر ہوائی ڈیٹا آپ کو دیا جاتے ہیں. نیوز تو آپ گوگل کے اوپر جاؤ، گوگل کے اوپر نہ آپ جاؤ، گوگل بھی ہلکا پھلکا، یا پھر آپ چیٹ جی پی ٹی ہے، بہت اچھا ہے، وہاں پر چلے جاؤ، بہت اچھی جو چیز وہاں پر ہوتا ہے ریسرچ. تو وہاں پر میں نے دیکھا، ریسرچ کیا، مطلب یہودیوں کی ریسرچ. تو جب کیا ہوتا ہے ابھی بھی پریزنٹ ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی بہنیں، ان کی بیویاں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، جب حمل سے ہوتی ہیں، تو ان کو ایک سینٹر کے اندر بھیجا جاتا ہے. سینٹر کے اندر وہاں ان کو اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، اچھی کلاسیں ان کو دی جاتی ہیں، اچھا کھانا ان کو دیا جاتا ہے، ہائی لیول کی ان کو جو کی کلاسیں دی جاتی ہیں، ان کو میتھ پڑھائی جاتی ہے. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ
पैदा होने के बाद साइंटिस्ट होगा, बच्चा पैदा होने के बाद वो रिसर्चर होगा। बच्चा जब पैदा होगा वो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम करेगा। वो काम कौन करेगा? यूट्यूब वाला काम करेगा। यूट्यूब देखो, किसने यूट्यूब बनाया, फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, हमने बनाया, सब उन्होंने बनाया, और हम सब इसके ऊपर हम यूज कर रहे हैं, सब उन्होंने बनाया। ये है तारीख, ये काम चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं क्योंकि करनी थी, और हमारे जो नौजवानों की जिंदगियां बहुत तबाह हो गई हैं। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे जो नौजवान हैं आज की डेट में, मैं तो बहुत नजदीकी से उनको देख रहा हूँ, उनके दिल को पढ़ रहा हूँ। मेरे पास कॉल करते हैं, बेचारे रोते हैं, मैं बर्बाद हो गया, जिंदगी तबाह हो गई, कुछ नहीं बचा, खराब हो गया। अब्बा की जिद अलग है, भैया की जिद अलग है, सबकी जिद में सब अपनी जिद पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा। हमारे नौजवान बहुत समझदार है, मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ समझ गए होंगे। खैर, ये बात जो मजलिस सजाई गई है वो इस देश के ऊपर है कि बच्चों को तालीम दो, बच्चों को पढ़ाओ, घर के अंदर खुद पढ़ो, और बच्चों को मस्जिद के अंदर भेजो। वहाँ पर वो हमारे गांव का मोतबर मदरसा है, इतना बड़ा मदरसा है, आपको इसके ऊपर फख्र होना चाहिए। मस्जिद कितनी बड़ी है, माशाल्लाह शानदार बन गई है। अपने बच्चों को वहाँ भेजो। हमारे मौला साहब कितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं, ये उसी का नतीजा है, किसी और का नतीजा नहीं, उसी का नतीजा है जो आए जैसे हो रहे हैं। हर साल कहीं नहीं ऐसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग यहाँ पर आए, जमा हुए, मेरी बात को सुनने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।